إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى في مقام آخر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں اپنی بات کا آغاز اس مثال سے کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ اطلاع دے، یہ خبر دے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا گھر گھر والوں سمیت جل رہا ہے، اس اطلاع کے، اس خبر کے پاتے ہی آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنی دکان میں، بازار میں یا جس مقام پر ہوں اطمینان سے رہیں گے؟ ظاہر ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر کے بارے میں یہ سنا ہے کہ گھر جل رہا ہے، وہ اندر سے بے چین ہوگا، اپنے گھر والوں کو آگ سے نکالنے کی، ان کی زندگیوں کو بچانے کی وہ کوشش کرے گا، چونکہ یہ ایک ظاہری آگ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم فکر مند ہیں۔ قرآن کریم براہ راست اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔
قرآن کریم کا یہ پہلا مقام ہے جب براہ راست اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ہماری اور آپ کی جو عمومی کیفیت ہے، صورتحال ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بے خوف کر بیٹھے، حالانکہ گناہوں کی شکل میں، اللہ کی نافرمانیوں کی شکل میں اس وقت ہمارے گھر جل رہے ہیں۔ جو صورتحال، جو خبریں میڈیا اور اخبارات کے حوالے سے ہمارے بارے میں آ رہی ہیں، وہ انتہائی تشویشناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس مقام پر براہ راست ایمان والوں سے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ اب سوال یہ ہے کہ جہنم سے کیسے بچانا ہے؟ کیا طریقہ کار ہو کہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا سکیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، جو محرمات ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ان چیزوں سے بچا کر کے جہنم کے عذاب سے انہیں دور کر دیا جائے۔ اب آپ غور کیجئے، ہمارے گھر میں نیکیوں کا حکم دینے کے حوالے سے، برائیوں سے روکنے کے حوالے سے، حرام چیزوں سے دور رکھنے کے حوالے سے کتنا اہتمام ہمارے اور آپ کے گھروں میں کیا جا رہا ہے۔ اور جس آگ سے اللہ تبارک و تعالی نے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ ہماری اور آپ کی برداشت سے باہر ہے۔ کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کی کیفیت بیان کی تاکہ انسان اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، ڈر جائے۔ قرآن کریم کی آیات سے ہم گزر جاتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ، لواحۃ للبشر، جسم کو، چمڑی کو جھلسا دینے والی آگ، نارن تلظا، شعلے مارتے ہوئی آگ۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جس طرح کے جملے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توحید دی ہے۔ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو جنت میں تو توحید کی بنیاد پر جائیں گے ہی۔ یعنی جہنم کے عذاب کو ہم نے انتہائی ہلکے میں لیا ہوا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام قرآن کریم کی آیات پڑھتے، عذاب کی آیات سے جب گزرتے تھے، صحابہ کرام بے ہوش ہو جاتے تھے۔ عذاب کی آیتوں کو پڑھ کر کے سوچتے تھے کہ یہ آیات کہیں اللہ نے ہمارے لیے تو نازل نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کی تلاوت کرتے، ان عذاب ربک لواقع، جب یہ آیت پڑھتے تھے رو پڑتے تھے۔ میں نے اور آپ نے اس آگ سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ دیکھو تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے۔ والرجل راع فی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اس ذمہ داری کو ادا کیسے کیا جائے، طریقہ کار کیا ہو۔ دیکھیے، بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت شوہر اور بحیثیت بھائی اور بہن، اگر ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو مستقل ایک ایک خطبے کی ضرورت ہے۔ جس پہلو کو میں نے لیا ہے کہ بحیثیت باپ ہم اور آپ کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اولاد جیسی نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے تو اس سلسلے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ بحیثیت باپ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے اولاد کی تربیت کی۔ کسی نے لکھا تھا، بڑی اہم ترین بات ہے جو قابل توجہ ہے، کہ ہم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ بنا رہے ہیں لیکن اولاد کو کچھ نہیں بنا رہے۔ اولاد کے لیے کاروبار ہم نے سیٹ کر دیا، مکان بنا دیے، آسائش زندگی اور آرام زندگی کے سارے اسباب ہم نے مہیا کر دیے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اولاد صفر ہے، زیرو ہے۔ حیرت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، ایک ایک صحابی قائد کی حیثیت رکھتا تھا، رہنما کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج سماج میں رہنما اور قائد ڈھونڈنے پڑتے ہیں، قائد نہیں مل رہے، رہنما نہیں مل رہے۔ نوکر تو ہمیں مل جائیں گے، نوکری کے اشتہارات لگیں گے، نوکر ملیں گے، قائد، رہنما اور رہبر ہمیں نہیں مل رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تربیت نہیں کی، اور تربیت جب تک دینی خطوط کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی، قائد، رہنما اور رہبر ہم نہیں پیدا کر سکتے۔ باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ باپ ہی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ پڑھیے احادیث کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی ہے تو عیسائی بنے گا، مجوسی ہے تو اولاد بھی مجوسی بنے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان ہے تو اس لیے کہ ہماری اولاد تو ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے جہاں جاتے ہی شرکیہ نظمیں ہمیں پڑھنا لازم ہے۔ ہمارے اسکول تو ہے نہیں، نہ گھروں میں تعلیم ہے، نہ نمازوں کے بعد ہونے والے دروس میں بیٹھنے کی ہمیں فرصت ہے۔ کیا بنے گا ہمارا بچہ؟ میں ابھی کچھ دنوں پہلے بمبئی گیا ہوا تھا، انتہائی افسوسناک صورتحال بتا رہا ہوں۔ بچوں نے مجھے ایک بات بتائی، غور سے سنیں اس بات کو، اور یہ کوئی کہانی نہیں، حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں۔ بچوں نے مجھے کہا کہ اسکول میں جو پریئر ہوتی ہے، جو شرک پر مبنی ہے، جو سارے شرکیہ کام ہمیں کرواتی ہے، اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے کسی بہانے سے وہ پریئر نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان ٹیچر جا کر کے پرنسپل کو شکایت کرتا ہے کہ یہ بچے نہیں پڑھ رہے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہم مجبور ہیں پڑھنے پر۔ کیوں؟
باپ یہودی ہے یہودی بنے گا، عیسائی ہے عیسائی بنے گا، مجوسی ہے مجوسی بنے گا، مسلمان ہے تو کیا بنے گا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا وسائل ہیں اپنے بچوں کے اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے؟ غور کیجئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے گھروں میں بحیثیت باپ ہمیں اور آپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں بہترین مثال حضرت لقمان علیہ السلام کی ہے۔ اب اگر میں ان آیات کا ترجمہ کرنے جاؤں تو شاید وقت یہیں ختم ہو جائے گا، لیکن سرسری ہم دیکھیں۔ پڑھیے حضرت لقمان علیہ السلام کی دعوت کو۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے چھوڑا نہ ہو۔ ہر پہلو پر باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، توحید کی دعوت، اور توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں۔ آج ساری غیر اسلامی طاقتیں پورے منصوبے کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ مسلم نسلوں کو شرک کی طرف لانے کے لیے گھر واپسی کے نام پر پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کے عقیدوں کو بچانے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ سوچئے، غور کیجئے۔ پہلی دعوت، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے شرک مت کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے، ان پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اچھا، بچہ پڑھ لکھ تو لیتا ہے، لیکن ماں باپ کا فرما بردار نہیں بنتا۔ جہاں توحید کی دعوت دی، جہاں شرک سے روکا، وہاں یہ نصیحت بھی کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ بیٹا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ آج ہر ماں باپ، تقریباً ہر ماں باپ پریشان ہے اپنی اولاد کی نافرمانی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی نا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے جوانی تک پہنچنے تک ہم نے تو اسکول کا ہی راستہ دکھایا۔ تو جہاں عقیدے کی دعوت دی، وہاں والدین کی فرما برداری کی بھی تعلیم دی۔ اچھا، ایک چیز اور، نیک لوگوں کی اتباع کرنے کی دعوت دی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کا حکم دے تو مت ماننا۔ جب والدین کی نہیں مانی جا سکتی اللہ کی نافرمانی میں، تو والدین کے بعد کسی اور کی حیثیت کیا ہے؟ آج اسکول اور کالج کے دوستوں کی راہ پر چلتے ہوئے شرک، فیشن پرستی اور اللہ کی نافرمانی کے راستے پر ہماری ذریت اور نسلیں جا رہی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ جہاں شرک کی نفی کی، توحید کی تعلیم دی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک لوگوں کی اتباع۔ آگے نماز کے قیام کا حکم، یا بنی اقم الصلاۃ۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز جس سے ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تنہائی کی برائیاں۔ ماں باپ کمرے میں سو رہے ہیں، نوجوان بچی، نوجوان بچہ موبائل سے کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، اور ہم کتنا روکیں گے، ہم کتنی نگرانی کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تعلیم دے کر کے اولاد کو آزاد چھوڑ دیا جائے، بچہ کبھی نہیں بگڑے گا، اور تعلیم کے بغیر اگر اولاد کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، وہ کبھی نیک نامی کا سبب نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا۔
یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. غور کیجئے اس آیت پر. اگر اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کی تعلیم بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھا دی جائے, دنیا کے کسی کونے میں رہے گا گناہ نہیں کرے گا. کہہ رہے بچے تو کہیں بھی رہے, پہاڑ کی چٹانوں میں چھپ کر, زمین میں یا آسمان میں کہیں بھی گناہ کرے گا, نیکی کرے گا, اللہ لے آئے گا سامنے. دنیا کا کوئی کام کسی سے بھی چھپا رہ سکتا ہے, اللہ سے چھپا نہیں رہ سکتا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر, وہ لطیف ہے, باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والی ذات ہے. کیا میں نے اور آپ نے اپنے بچے کو بٹھا کر کے کبھی یہ تعلیم دی ہے؟ اچھا, ایک چیز میرے ذہن میں اور آئی تھی کہ بچہ جب غلطی کرتا ہے نا تو اس کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ کار اس وقت ہمارے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ بچے کو بلایا, 2 تھپڑ ماری اور اس کو بٹھا دی. مار کبھی بھی بچے کی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہو سکتی. صرف اور صرف مار اور ڈانٹ بچے کی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہو سکتی, بلکہ بچے کی اصلاح کا ذریعہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ تعلیم اور تربیت ہے. مارا نہیں, یہاں پر تعلیم دے رہے. اچھا, اس کے بعد قیام نماز کا حکم. یا بنی اقم الصلاۃ, اے بچے نماز قائم کر. نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو. اچھا, اس کے بعد صبر. واصبر علی ما اصابک. اچھا, پتہ ہے میں نے اکثر و بیشتر نوجوانوں کو دیکھا ہے, مصیبت کے وقت صبر نہیں ہے. آپے سے باہر ہو جانا, اپنے ہوش کو گم کر بیٹھنا, یہ ساری چیزیں, یہ ساری خرابیاں جو آئی ہیں وہ اس بنیاد پر کہ ہم نے اسلامی خطوط پر تربیت نہیں کی. حضرت لقمان علیہ السلام نے زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا. جہاں توحید, شرک, والدین کی اطاعت, نیک لوگوں کا ساتھ, برائیوں سے روکنا, قیام نماز کے ساتھ ساتھ اب صبر کی تعلیم دے رہے. اب یہ دے دی تو اب لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے, یہ تعلیم بھی دے رہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. دیکھو, لوگوں سے جب ملو نا تو گال پھلا کر کے مت ملو, بلکہ تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ ملاقات کرو. زمین میں اکڑ کر مت چلو. اللہ اکبر. آپ غور کیجئے, انتہا کر دی تعلیم و تربیت کی, انتہا کر دی تعلیم و تربیت کی. آخری جو بات بیان کر رہے وہ کیا ہے؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. جب چلو نا تو اپنی چال ڈھال کو بھی درمیانہ انداز میں رکھو. چلنے سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ متکبر انسان جا رہا ہے. تمہاری چال ڈھال سے یہ نہ لگے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھ رہا ہے. اور جب بھی گفتگو کرو تو اپنی آواز کو نرم رکھو, بلند آواز سے دبانے کی کوشش نہ کرو, بلکہ پست آواز کے ذریعے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ کسی بھی فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا. یہ تو میں نے صرف اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو گنوایا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے صرف توحید کی دعوت نہیں دی, بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ زندگی کے جتنے پہلو ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نے ان سارے پہلوؤں کو سمیٹ دیا. اور آگے بڑھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں. ابھی قربانی کا یہ موقع گزرا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں.
قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح کر کے ہم بہترین ڈشیں بنا کر کے کھائیں اور مطمئن ہو جائیں، نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری ذریت اور اولاد کو بھی صرف اپنا فرما بردار بنا۔ آج ہماری اولاد کس کی فرما برداری کر رہی ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کسی مشرک سے نکاح مت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، مال کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو غیر مسلم، وہ کسی غریب مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی غریب مسلمان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج وہی نکاح کرنے والی، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، سنائیے قرآن کریم کی آیت، کیا وہ مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ دھڑلے سے نکاح ہو رہے ہیں، اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں اور ہم مطمئن ہیں۔ یہاں اللہ کا رسول دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف دعاؤں سے کام نہیں چلایا بلکہ تربیت بھی کی تھی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ صرف دعاؤں سے کام چلا رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ بس سارے کے سارے کام دعاؤں سے چلتے رہے، قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، قربانی نہیں دیں گے ہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں دعا کی وہاں تعلیم بھی دی تھی۔ پڑھیے قرآن کریم کو، جو آیات میں نے پڑھی تھی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب کو وصیت کی تھی۔ کیا وصیت تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، لہذا مرو تو اسلام پر مرنا۔ اسلام سمجھایا، دین سمجھایا۔ کیا ہم اور آپ اس چیز کا اہتمام کر رہے ہیں؟ صرف بڑے جلسوں کا اہتمام کر کے تربیت نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر سطح پر ہمیں محنت کرنا ہے۔ گھریلو سطح پر دینی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے، مساجد کی سطح پر ہونا چاہیے، اجلاس کی سطح پر ہونا چاہیے، ہر چیز کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا، عام طور پر انسان کو مرتے وقت اپنی بزنس کی فکر ہوتی ہے۔ مرتا ہے انسان، اگر مادی انسان ہے، دیندار انسان نہیں ہے، تو فکر اسے اپنے کاروبار کی، اپنے بزنس کی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ آج تو حال یہ ہے کہ باپ خود نمازی نہیں ہے، ماں خود دیندار نہیں ہے، گھر کا ماحول دیندار نہیں ہے، ہم سوال کیسے کریں گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ باپ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چونکہ باپ، اولاد کی تربیت باپ نے کی تھی تو جواب بھی ویسا ہی ملا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ کے معبود کی عبادت کریں گے جو صرف ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کے ہم فرما بردار ہوں گے۔ آج جو کچھ اس وقت حالات ہیں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے،
انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے بھی وہی حالات پیش آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ نبی، بیٹا کافر. یہ تو ممکن ہے. ہدایت کا معاملہ تو اللہ کے حوالے. ہماری ذمہ داری زندگی کے آخری سانس تک اپنی نسلوں کو بچانا، آخری سانس تک. ہدایت پر آئے یا نہ آئے یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن زندگی کی آخری سانس تک اپنی نسلوں کو کفر اور شرک سے نکال کر اسلام اور توحید کی طرف لانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. پڑھیے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو. بیٹا ڈوب رہا ہے، آخری وقت تک نوح علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کرتے رہے. اور آج یہ نصیحت ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنی نسلوں کو بھی کر رہے ہیں کھلے الفاظ میں. قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بچے ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا. یہ پیغام ان تمام لوگوں کے نام ہے، ان تمام نوجوان بچوں اور بچیوں کے نام ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کی طرف جا رہے. قرآن تمہیں بلا رہا ہے، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے اسلام کے بیٹو آ جاؤ اسلام کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مت جاؤ. اللہ نے نجات ہی پر رکھی ہے. آپ حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں. مسلسل دعوت دیتے رہے، مسلسل تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب مایوس ہو گئے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب نجنی واہلی مما یعملون. آج اس دعا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اے اللہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو ان اعمال سے نجات دے دے جو یہ کافر کر رہے ہیں. بھائیو کتنی مثالیں دی جائیں. بحیثیت باپ انبیاء کرام نے جو کردار ادا کیا. دیکھیے آج جس قسم کے حالات ہیں، ایک دو مثالیں دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا. آج جس قسم کے حالات اس وقت ہے اس میں مسلمان گھبراہٹ، بے چینی اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے. بحیثیت باپ انبیاء نے حالات کیسے ہی ناگفتہ بہ کیوں نہ ہو اپنی اولاد کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں. بھائیوں نے جو کچھ حضرت یوسف کے ساتھ کیا وہ پتہ ہے. پھر دوسرے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے. جب دوسرے بھائی کے ساتھ بھی معاملہ غلط ہوا تو بچوں نے کہا کہ اب باپ کو کیا جواب دیں گے. گئے اپنے والد کے ساتھ، بتایا کہ یہ ہوا. ان حالات میں باپ نے اپنے بچوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کیا. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی ولا تیأسوا من روح اللہ. اے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے، مسلمان تھوڑی ہوتا ہے. حالات چاہے کتنے خراب ہو جائیں اللہ کی رحمت سے مسلمان مایوس نہ ہو. آخری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب کی بچی بیمار ہے. خبر دی اللہ کے رسول کو کہ موت اور زندگی کے درمیان ہے. دیکھیے بحیثیت باپ رسول اپنی ذمہ داری ادا کر رہے، تعلیم دے رہے. آپ ڈائریکٹ نہیں گئے، پہلے اپنی تعلیم پہنچائی. کہو اسے جا کر کے سلام کہو اور کہو کہ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.
کہ جو کچھ لیا ہے وہ اللہ کا تھا، جو کچھ دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ کیا ہم اور آپ ہی تعلیم دے رہے ہیں؟ لہذا آج کے ان پرفتن حالات میں بحیثیت باپ ہمیں اور آپ کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بحیثیت باپ ہم نے اور آپ نے کردار ادا نہیں کیا، تعلیم نہیں دی، یاد رکھیں تعلیم کے بغیر نسلیں کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی، تعلیم کے بغیر نسلیں کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ہماری نسلوں کی حفاظت اگر کرنی ہے، تعلیم کو عام کرو، جہاں تعلیم کے مواقع ملے ہم موجود رہیں وہاں پر۔ افسوس ہوتا ہے بعض مقامات پر، یعنی نماز کے بعد جو 5-7 منٹ اگر درس ہونا، ہمیں اس میں بھی حاضری دینے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ اور آج اللہ نے بڑے مواقع ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے کے دیے ہیں، ہم دین سیکھیں، علماء سے جڑیں، قرآن و سنت کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں، ہم اس کتاب کو صرف کتاب تلاوت بنا کے نہ رکھیں بلکہ کتاب ہدایت بھی بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین کہ تو ہماری نسلوں کی اللہ تو حفاظت فرما۔ رب العالمین ہماری نسلوں میں، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں میں جو تیرے دین سے دور جا چکے ہیں، اللہ تو ان کو اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جو ہمارے نوجوان، ہماری نسلیں جو محفوظ ہیں، اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ رب العالمین جو پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔